میں آپ کے سامنے UPPSC اردو ایگزامینیشن کے سلیبس کے تعلق سے مسلسل ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے رشید حسن خان کے تعلق سے یہ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ رشید حسن خان، ان کی پیدائش 25 دسمبر 1925 کو شاہجہاں پور میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات 26 فروری 2006 کو شاہجہاں پور میں ہی ہوئی تھی، اور انہیں شاہجہاں پور کے ایک قبرستان میں ہی سپرد خاک کیا گیا تھا۔ رشید حسن خان کے والد کا نام امیر حسن خان تھا۔ رشید حسن خان نے ابتدائی تعلیم مدرسہ بحر العلوم سے حاصل کی تھی، اور انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1944 میں کیا تھا۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی میں گزرا ہے۔ رشید حسن خان نے قدیم متون کو ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ اردو املا، قواعد زبان اور لغت کے بارے میں بھی بہت کچھ تحریر کیا ہے۔ رشید حسن خان کو گیان چند جین نے خدائے تدوین کہا ہے۔ اب ان کی ہم کچھ تدوینی اور تحقیقی کارنامے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فسانہ عجائب، جو کہ رجب علی بیگ سرور کی یہ کتاب ہے، اس کی تدوین کا کام رشید حسن خان نے کیا ہے۔ باغ و بہار کی تدوین کی ہے۔ گلزار نسیم، سحر البیان، مثنویات شوق، زٹل نامہ، انتخاب نذیر اکبر آبادی، انتخاب شبلی، دیوان خواجہ میر درد، انتخاب سودا، انتخاب ناسخ۔ اس کے علاوہ ان کی جو تصانیف ہیں، اردو املا، اردو کیسے لکھیں، زبان اور قواعد، تفہیم، ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ، تلاش و تعبیر، عبارت کیسے لکھیں، انشاء اور تلفظ، تدوین، تحقیق، روایت، انشاء غالب، املاء غالب وغیرہ، ان کی کچھ تدوینی اور تحقیقی کارنامے ہیں۔ ان کی جو مضامین ہیں، حوالہ اور صحت اور غیر معتبر حوالے، یہ ان کے دونوں مضامین ہیں۔ اب رشید حسن خان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ رشید حسن خان نے تحقیق کے مختلف پہلوؤں سے اپنی دلچسپی کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ انہوں نے انتہائی محنت و لگن سے نہ صرف قدیم متون کو ترتیب دیا، بلکہ اردو املا، قواعد زبان اور لغت کے بارے میں بھی بہت کچھ تحریر کیا۔ رشید حسن خان نے اپنے پیش رو محققین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حوالہ و اسناد کے سلسلے میں سخت احتیاط سے کام کیا۔ ان کے اصول اور معیار قائم کیے اور اپنے تحقیقی تصانیف میں ہمیشہ ان کی پابندی کی، اور ان کی بنیاد پر علمی دنیا میں کتنی ہی مروجہ غلطیوں کی نشاندہی کی۔ اس سلسلے میں ان کا مضمون غیر معتبر حوالے خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس مضمون میں رشید حسن خان حوالوں سے متعلق کچھ اصول و ضوابط پیش کیے ہیں اور حوالوں کے معیاری ہونے کی شرائط بیان کی ہیں۔ پھر ان اصولوں کی روشنی میں بہت سی تحقیقی تصانیف کا جائزہ لیا اور یہ ثابت کیا کہ غیر معتبر حوالوں پر اعتبار کرنے کے نتیجے میں تحقیقی کاموں میں کیسی کیسی غلطیاں رہ پا گئی ہیں۔ نامور محققین کی تصانیف بھی ایسی خامیوں سے محفوظ نہیں، چنانچہ محمود شیرانی، مالک رام وغیرہ کی تحقیقی کاوشوں میں حوالہ اور اسناد کی نادرستی کی وجہ سے کی گئی غلطیوں فیصلوں پر گرفت کی۔ ابتدا میں رشید حسن خان نے اردو املا اور زبان و قواعد پر خاص توجہ دی۔ ان کی کافی ضخیم کتاب اردو املا 1974 میں ترقی بورڈ اردو سے شائع ہوئی۔ اس میں بڑے عالمانہ انداز میں اردو املا کے مسائل پر بحث کی ہے۔ مثلاً اردو میں کہیں اگر اضافت کا زیر آتا ہے تو اسے ضرور لگانا چاہیے، عبارت کی صحیح قرأت اسی وقت ہو سکے گی۔ اس کتاب میں رشید صاحب نے فارسی اور عربی کے بہت سے اردو میں مستعمل الفاظ کے صحیح املا کی نشاندہی کی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ان کی کتاب املاء غالب ہے۔ اس میں غالب کے استعمال کیے ہوئے الفاظ کے صحیح املا کا تعین کیا گیا ہے۔ اردو کیسے لکھیں یا عبارت کیسے لکھیں نام کی کتابیں بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فارسی اور عربی کے الفاظ کے تلفظ کو ہو بہو اختیار کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ رشید صاحب کا ماننا ہے کہ عربی فارسی کے جو الفاظ اردو میں جس طرح رائج ہیں وہی صحیح اور فصیح ہیں، ہمیں اصل تلفظ کی تلاش کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اسی طرح انہوں نے کلاسیکی ادب پر بھی بہت زیادہ توجہ دی۔ فسانہ عجائب، باغ و بہار، گلزار نسیم، مثنویات شوق وغیرہ کو مدون کر کے علمی نمونہ پیش کیا۔
جو اسم آئے اس نام کی وضاحت حواشی میں کی، مشکل الفاظ کے فرہنگ بنائے، قدیم الفاظ کی جگہ رائج رسم الخط کو جاری کیا اور وہاں قاف لکھ دیا یعنی قدیم مطلب۔ اسی طرح انہوں نے باغ و بہار پر اعراب لگایا یعنی زبر زیر پیش۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رشید حسن خان کے تعلق سے کچھ اہم معلومات فراہم کر دی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ GIC نیٹ ٹیٹ سی ٹیٹ کی وغیرہ کی تیاری کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔